جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میں حسین عمران ودود. پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف مہمان بھی موجود ہیں. ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں. احساس ایمرجنسی فلڈ ریلیف کی خصوصی نشریات جاری ہیں. اس میں ہم آپ تک ان پریشان حال لوگوں کی آواز بن کر آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں. آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کے اس عمل میں، اس کار خیر میں آپ بھی اپنا حصہ شامل کریں. یہ ایک ہنگامی صورتحال وطن عزیز پاکستان پر آئی ہوئی ہے. اسکرین پر فوٹیجز بھی چل رہی ہیں. حد نگاہ تک پانی ہی پانی ہے. جہاں تک نظر جا رہی ہے وہاں تک پانی ہی پانی ہے. اور یہ تمام وہ علاقہ ہے جو کبھی ان جگہوں پر کبھی گھر ہوا کرتے تھے، ان جگہوں پر کبھی کھیت و کھلیان ہوا کرتے تھے، ان جگہوں پر کبھی مویشی رہا کرتے تھے، مویشی چرا کرتے تھے. آج یہ تمام علاقہ پانی میں ڈوب چکا ہے اور ان کی کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، مال مویشی بہہ گئے ہیں، مکانات منہدم ہو گئے ہیں. اور وہ تمام لوگ جو غریب، یوں کہہ لیجئے کہ وہ غریب نہیں تھے اور وہ مجبور بھی نہیں تھے، لاچار بھی نہیں تھے، وہ باصلاحیت لوگ تھے، وہ فن کے حامل لوگ تھے، وہ مختلف کام کیا کرتے تھے، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، مال مویشی پالا کرتے تھے، اپنے لیے بھی گزر اوقات کا انتظام رکھتے تھے اور ملک کی اکانومی میں بھی اپنا حصہ شامل کرتے تھے. ہماری جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری ہی کی ہے، جو کہ ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی زراعت ہی سے وابستہ ہے. ہماری رائس کی ایکسپورٹس ہیں، ہماری شوگر کین کی ایکسپورٹس ہیں. تو ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے اور ہماری اکانومی میں یہ زرعی علاقہ بہت اہم اور کلیدی کردار ادا کرتا ہے. آج یہ تمام علاقہ تباہ ہو چکا ہے. وہ لوگ جو کل پاکستان کی اکانومی میں اپنا حصہ شامل کرتے تھے، آج پاکستان کی اکانومی کے آگے دست سوال دراز کیے کھڑے ہیں. وہ ہمارے سامنے دست سوال دراز کیے کھڑے ہیں. ہمیں ان سے نظریں نہیں پھیرنی. اس پروگرام کا نام بھی احساس ہے. انسانیت بھی ہمیں احساس ہی کا سبق دیتی ہے. اور بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان آدمیت سے انسانیت کے درجے پر جو چیز جو پہنچاتی ہے وہ احساس ہی ہے، ورنہ تو انانیت رہ جاتی ہے. انسانیت تو کہیں بہت پیچھے رہ جائے گی اگر ہمارے اندر سے صرف اس احساس کو ختم کر دیا جائے. ہمیں ان سے نگاہ نہیں پھیرنی. یقین رکھیں ہم سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا. یہ کوئی جز وقتی یا پارٹ ٹائم جاب نہیں ہے. اس وقت ہمارے لیے یہ کل وقتی کام ہے. ہمیں آج ہم سے بہت تھوڑا تقاضا کیا جا رہا ہے. ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں علامہ صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ جب مہاجرین نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی جانب تو وہاں کے انصار، مدینے میں رہنے والے انصاروں نے اپنا آدھا مال راہ خدا میں قربان کر دیا، اپنے ان بھائیوں کو دے دیا. آج ہم سے ہمارا آدھا مال نہیں مانگا جا رہا. آج ہم سے ہمارا 25% بھی نہیں مانگا جا رہا. آج ہم سے شاید ہمارا 1% بھی نہیں مانگا جا رہا. آج جو ہم ماہوار کماتے ہیں اگر ہم اس کا ہی تھوڑا حصہ ان پریشان حال لوگوں کی مدد کے لیے دے دیں تو انشاءاللہ وہی کافی ہوگا. آج تو ہم سے بہت تھوڑا تقاضا کیا جا رہا ہے. ہماری تاریخ میں تو یہ عظیم ترین مثالیں موجود ہیں، ایسی مثالیں جس کی کوئی دوسری نظیر اسلامی تاریخ تو چھوڑیں، انسانی تاریخ میں بھی نہیں مل سکتی. ہم تو اس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں. ہماری تو یہ لیگیسی ہے، ہماری تو یہ میراث ہے. اگر ہم اس لیگیسی کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں، اس میراث کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو آج ہمیں بھی اپنے اجداد کی ان قربانیوں کو یاد کرنا ہے، اثار کے اس جذبے کو یاد کرنا ہے اور اپنے ان بھائی بہنوں کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس وقت تک میں بار بار یہ بات دہراتا ہوں کہ اس وقت تک ایک دفعہ دے کر نہیں رک جانا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، ہمارے ذمے جو کام تھا ہم اس سے نبرد آزما ہو گئے، ہم نے اس کام کو نپٹا دیا. نہیں، اس وقت تک ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے جب تک بحالی کا یہ عمل مکمل نہیں ہو جاتا، جب تک ہمارے بھائی بہن اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے نہیں ہو سکتے. ناظرین کرام، یہ فقیر نہیں ہیں، یہ مانگنے والے نہیں ہیں. حالات نے مجبور کر دیا ہے، وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں، قدرتی آفت کا شکار ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی ہر بلاؤں پریشانیوں سے محفوظ رکھے. آج ہم ان کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ کل کو ہم پر بھی کوئی کڑا وقت، کوئی مشکل وقت نہیں آئے گا. احساس فاؤنڈیشن آپ سے تعاون کی اپیل کرتا ہے. اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، اسکرین پر ہمارے ہاٹ لائن نمبرز موجود ہیں. ایک اسپیشل پیکج احساس فاؤنڈیشن نے بنایا ہے جو کہ $185 کا یا پھر 150 UK پاؤنڈز کا ہے. اگر آپ یہ اسپیشل پیکج احساس کی وساطت سے ان پریشان حال لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز پر یہ رقم ٹرانسفر کر سکتے ہیں. رقم کی منتقلی کا جو بھی ذریعہ آپ اختیار کرنا چاہیں آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. میں بتاتا چلوں کہ اس اسپیشل پیکج میں اس وقت بنیادی طور پر 3 چیزیں شامل کی گئی ہیں. اس میں ٹینٹ ہے تاکہ وہ لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں انہیں کھلے آسمان تلے نہ رہنا پڑے اور وہ موسم کی سختیوں کو برداشت کرنے سے
تھوڑی حد تک ہی صحیح محفوظ ہو جائیں. انہیں ٹینٹ دیے گئے ہیں جو کہ 5 سے 6 افراد کے رہنے کے لیے کافی ہے. اس پیکج میں 2 مچھردانیاں شامل ہیں جو انہیں مچھروں سے محفوظ رکھے گی. ان علاقوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ مچھروں کی بہتات ہے اور یہ مچھر ڈینگی اور ملیریا اور اس طرح کی دیگر بیماریاں انسانوں میں پھیلا سکتے ہیں, تو اس سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے 2 مچھردانیاں اس پیکج میں شامل کی گئی ہیں اور 8 سے 10 افراد کے لیے تقریباً 15 دنوں کا راشن اس میں موجود ہے. ایک راشن کا بیگ دیا جا رہا ہے. ان 3 چیزوں کی جو کل قیمت بنتی ہے وہ $185 یا پھر 150 UK پاؤنڈ سے. آپ اس رقم کے ساتھ, اور یہ کوئی ریڈ لائن نہیں ہے, یہ کوئی حتمی رقم نہیں ہے. آپ $185 کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے, آپ $100 کے ساتھ کر دیں, آپ $50 کے ساتھ کر دیں, یا آپ اس سے زیادہ کرنا چاہیں. جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے آپ اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. لیکن پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع کریں گے. احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے بھی گاہے بگاہے آپ کو بتاتے چلیں گے. دانیال شیخ صاحب ندیم شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے ثنا خواہ ہیں, بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ خوش الحانی کے ساتھ نعت رسول مقبول پڑھتے ہیں, مختلف کلام پڑھتے ہیں. دانیال شیخ صاحب بھی پروگرام میں موجود ہیں, اور لیکن ہم پہلے جائیں گے جناب ندیم شیخ صاحب کی طرف اور ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ندیم شیخ صاحب, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلاب کی تباہ کاریاں ان علاقوں تک پہنچتی چلی جا رہی ہیں اور ہر شعبے کے لوگ کچھ نہ کچھ اپنا حصہ شامل کر رہے ہیں, احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے اب میں خصوصی طور پہ بات کرنا چاہوں گا. آپ کافی عرصے سے وابستہ ہیں احساس فاؤنڈیشن, اور اس کی جو سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ علماء کرام کی زیر سرپرستی ہے. ہم کوئی بھی کام دنیا میں کرنے جاتے ہیں تو ہم اس کی آتھینٹسٹی کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنا آتھینٹک ادارہ ہے, کس طرح کا. تو جب ہم چیریٹی کریں تب بھی ہمیں کسی چیز کی اس ادارے کی آتھینٹسٹی کو چیک کرنا چاہیے. اس میں میرے خیال سے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک تو ایمانداری کہ وہ ادارہ ایماندار کتنا ہے, اور دوسری چیز کمپیٹنسی بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اندر صلاحیت کتنی ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کر سکے. آپ اپنا ایکسپیرینس ناظرین سے شیئر کریں احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے. احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ میرے سینکڑوں پروگرام ہو چکے ہیں اور ٹیلی تھون بھی میں نے بے شمار کیے ہیں, لیکن پریکٹیکل طور پہ میں نے ان کو جیلوں میں دیکھا ہے. پریکٹیکل طور پہ میں نے ان کو خاص طور پہ بقرہ عید الاضحیٰ کی جو ان کے گریسیس انہوں نے لوگوں کے ساتھ کام کیا. اس کے ساتھ سے ان کا زکوٰۃ پیکیج کا بہت بڑا سسٹم ہے. اور چوتھی بات جو آپ نے فرمائی وہ کریڈیبلٹی کی. جی, تو یہ جو احساس فاؤنڈیشن کے جو ٹرسٹیز ہیں, ان کے جو لوگ ہیں یہ فلنتھراپسٹ ہیں. جی, انہوں نے پاکستان کو بنانے میں ان کے پیرنٹس کا بہت بڑا کردار ہے. تو آنکھ بند کر کے لوگ ٹرسٹ کر لیتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا جو کردار ہے اور جو صوفیہ کرام کا جو ایک مشن ہے اس کو بھی یہ احساس فاؤنڈیشن لے کے چل رہا ہے. قیدیوں کا مسئلہ ہو, عوام کا مسئلہ ہو, اور اس وقت میں سمجھتا ہوں احساس فاؤنڈیشن کا ایمرجنسی فلڈ جو اپیل ہے, میرے حساب سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب سے یہ احساس بنا ہے, یہ احساس کا سب سے بڑا جو ٹاسک فورس انہوں نے بنائی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام دنیا بھر میں جانا چاہیے. اور احساس کا سب سے بڑا احساس یہ ہے کہ آپ کے اوورسیز پاکستانی آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. ان کو بہت بڑا ٹرسٹ ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات ہے کہ ایک تو اطمینان. اچھا, پانی کی جو کنویں کا معاملہ ہے, ہینڈ پمپ کا جو معاملہ ہے, یہ بہت بڑا ہیوج پروجیکٹ ہے. تو آج ایک اور نظام چینج ہوا ہے. آج پانی الٹے دریا چل رہے ہیں, الٹے براج چل رہے ہیں, الٹے معاملہ چل رہے ہیں. ان حالات میں جو ایمرجنسی فلڈ اپیل ہے وہ بہت مؤثر ہے. اور جو ریزلٹس آپ نے مجھے بتائے کہ دن بدن ڈیلی بیسس پہ منٹوں میں ڈالرز اور پاؤنڈز اور ریال اور اس طرح کی جو کرنسیز میں لوگ دے رہے ہیں, آسانی بہت ہے. آپ کو ہمیں دینے میں آسانی بہت ہے کیونکہ وہ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں جو ہمارے اوورسیز, لیکن وہ رو رہے ہیں. آپ کا پروگرام دیکھ کے وہ بہت زیادہ انسپائر ہیں. ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ وہ ان علاقوں میں جا سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کرنے کا. اور اس میں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسا شخص دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھا ہو, اور دنیا بھر میں جو آپ کے پروگرام چل رہے ہیں وہ بھی اس میں بہت بڑا کردار بنے گا آگے چل کے. یقینی طور پہ. اور اوورسیز پاکستانی نہ صرف ہمارے ایسٹ ہیں اور ہر مشکل وقت میں وہ پاکستانیوں کے ساتھ وہ اگرچہ رہتے وہاں ہیں, تلاش معاش کی خاطر دیار غیر میں مقیم تو ہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ ان کے دل پاکستان سے جڑے ہیں. ان کا دل دھڑکتا ہے تو پاکستان کے نام پر دھڑکتا ہے. وہ اپنے لوگوں کو وہاں جا کر بھی نہیں بھولے اور انشاءاللہ وہ اس مشکل وقت میں بھی نہیں بھولیں گے. اب تک بہت زیادہ ڈونیشن الحمدللہ ان کی جانب سے آ بھی چکی ہیں, لیکن اس وقت بھی ڈونیشن کی ضرورت ہے چونکہ مستقل طور پہ وہاں پہ لوگ پریشانیوں کا شکار
شکار ہیں. یہ ڈونیشن کا سلسلہ جاری رہے گا. ہم اپنے اوورسیز پاکستانیوں سے سب سے زیادہ امید لگائے بیٹھے ہیں, وہ لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں. انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی ہمیں بھی مایوس نہیں کریں گے اور ان پریشان حال لوگوں کو بھی مایوس نہیں کریں گے. ناظرین, پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا, دانیال بھائی. آپ کو ہم مس بھی کر رہے تھے کہ پہلے گھنٹے میں آپ پروگرام میں شامل نہیں تھے, تو آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب میں چاہوں گا کہ آپ کو بہت ہی خوبصورت سی نعت جو ہے وہ پروگرام میں بارگاہ رسالت میں پیش کریں. تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جاں پارا, تنم فرسودہ جاں پارا, تنم فرسودہ جاں پارا ہجران یا رسول اللہ. دلم پژمردہ وارا, دلم پژمردہ وارا, دلم پژمردہ وارا زیسیاں یا رسول اللہ. چوں سوئے من گزراری منے مسکین سے ناداری. چوں سوئے من گزراری منے مسکین سے ناداری. فدائے نقش نالینت, فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق, سرکار کے ان قدموں پہ دو نین تصدق. دو نین تو کیا چیز ہے, کونین تصدق. فدائے نقش نالینت, فدائے نقش نالینت. میرا دل اور میری جان مدینے والے, میرا دل اور میری جان مدینے والے. تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. فدائے نقش نالینت, فدائے نقش نالینت کنم جان یا رسول اللہ. پر گناہ گارا مکن محروم جاں میرا
رسول اللہ کہنے بھائی دانیال بھائی ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرے تھے. علامہ سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور آپ ماشاءاللہ عالم بھی ہیں اور درس و تدریس سے بھی وابستہ ہیں. آپ کچھ نوجوانوں کے حوالے سے گفتگو فرمائیے گا، طلباء کے حوالے سے گفتگو فرمائیے گا کہ اس وقت طلباء کا جذبہ کیسا ہے، اور مدد کرنے کے اس کام میں، خیر کے اس کام میں وہ کس طرح سے اپنا حصہ شامل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں. جی بڑا آپ کا خوبصورت سوال ہے. اصل میں جب ہم کسی قوم کی دیکھتے ہیں کہ ترقی اور عروج و زوال کا جب ہم قوم کا احاطہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ان قوم کے جو بچے ہیں، جو سٹوڈنٹس ہیں، ان کے حوالے سے دیکھنا پڑتا ہے کہ آج کل جتنے قوم کے سٹوڈنٹس ہیں ان کا رجحان کیا ہے، جی وہ کس سمت نظر جمائے بیٹھے ہیں. الحمدللہ اعلیٰ احسانی ہمارے ملک پاکستان کے جتنے طلباء ہیں وہ اس وقت اسی طرح غم میں ہیں جس طرح یہ لوگ غم سے شکار ہیں. میں ایک حدیث آپ کو سناتا چلوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ساری امت ہے یہ ایک جسم کی مانند ہے. بے شک اگر جسم کے ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو تمام جسم کو اس کے کانسیکوینسز بیئر کرنے پڑتے ہیں، تمام جسم کو تکلیف ہوتی ہے. آپ کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری آنکھ میں درد ہے الحمدللہ میں پھر بھی ٹھیک چل رہا ہوں، یا میرے سر میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن میں بہت اچھا ہوں. نہیں، سر میں تکلیف ہو رہی ہے تو پورے جسم کو اس کا احساس ہوگا. اسی طرح سوات میں کہیں بیٹھا ہو یا سندھ کے خیرپور، لاڑکانہ یا کسی بھی علاقے میں کوئی ہماری بہن، بیٹی یا ہماری مائیں کسی تکلیف کا شکار ہوں، ایسے ہی احساس ہمیں بھی ہے اور ہمارے بچوں کو. الحمدللہ وہ بچے بھی ان کے چہروں سے ہمیں وہ غم دکھ رہا ہے، وہ کیسے ان کے لیے آج کل. اور میں ایک چیز بتاؤں، ہم سوشل میڈیا کا مثبت استعمال بھی ہے کہ ہمارے بچے سوشل میڈیا پر وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں سوال کرتے ہیں اپنے والدین سے کہ اماں ان کو کیا ہو گیا، یہ ایسے تکلیف میں کیوں ہیں. اور الحمدللہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں، ہمارے والدین ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ اس تکلیف کے شکار ہیں. اور جو بچے ہیں وہ زیادہ ہم میں سے اس چیز کا ریشنل تھنکنگ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ چیزیں اس وقت میسر نہیں ہیں تو وہ اپنی مدد آپ کے تحت مدد کر رہے ہیں. آپ یقین کریں، میں نے آپ 3 تلوار 2 تلوار کراچی میں جائیں گے، اسٹوڈنٹ باکسز باقاعدہ بچے لے کے باہر نکل رہے ہیں. اور میں نے خود بچوں کو دیکھا ہے، وہ اوورسیز بچوں سے جو باہر ہیں ان سے فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، انسٹاگرام کے ذریعے، مختلف سوشل ویب سائٹس کے ذریعے فنڈ ریزنگ کمپین چلا رہے ہیں. اور آپ کے پاس آپ کے ماشاءاللہ احساس پروگرام کے تحت بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے آپ لوگوں کے ساتھ الحاق کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. تو یہ چیزیں، اور آج کل پاکستان میں سکولز نے بڑا اچھا ٹرینڈ شروع کیا ہے، سکولز نے کمپین. تو یہ سب چیزیں ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں. اور یہ وہ بچے ہیں جو اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے یہ کام کر رہے ہیں، ورنہ وہ اپنے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہ سکتے ہیں اور اپنی وہ پارٹیز کہہ لیں یا دوستوں کے ساتھ وہ ہلا گلا، لیکن وہ ان چیزوں کو چھوڑ کر اب اس جانب آئے ہوئے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ بچے کہ جو اس طرف کبھی ان کا دھیان ہی نہیں گیا ہوگا، وہ بچے جو صبح اے سی کی گاڑی میں آتے ہوں گے، جنہوں نے کبھی گرمی کا احساس بھی نہیں محسوس کیا ہوگا، یا وہ بچے جو کبھی بغیر چھت کے کبھی والدہ نے چھوڑا بھی نہیں ہوگا، وہ بچے آج یہ احساس کر رہے ہیں. ایک ان میں 2 جذبے پیدا ہوں گے، ایک ایثار کا جذبہ، دوسرا شکر کا جذبہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس تکلیف سے نہیں گزر رہے. لیکن میں ہمیشہ بار بار یہ بات دہرا رہا ہوں، اس وقت اللہ کا شکر اس انداز میں کرنا چاہیے ان لوگوں کی مدد کر کے. بہت خوبصورت. یہ نہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کر اللہ، بلکہ میدان عمل میں آ کر ان کی جب ہم مدد کریں گے تو اللہ راضی ہوگا. میں بس آخری ایک بات خوبصورت آپ کو بتا دوں کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک عادت تھی کہ وہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے. جب بھی مہمان کا انتظار کرتے تھے تو جب ایک دن ان کے پاس ایک مہمان آیا تو انہوں نے جب اس کے سامنے کھانا پیش کیا، کہا کہ بسم اللہ پڑھ لو. انہوں نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں. تو ان کو ایک دم حیرت ہوئی، اچھا مسلمان نہیں ہو تو پھر اٹھ جاؤ. تو جیسی جانے لگے وہ چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ ان کے دل میں بات ڈالتا ہے، ابراہیم میں آیا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. ابراہیم میں بھوکا تھا تو نے مجھے پوچھا نہیں. کہا یا اللہ آپ کو کھانے کی کیا ضرورت. فرمایا کہ میرا وہ فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا تو نے اس سے پوچھا نہیں. فرمایا یا اللہ وہ تو مسلمان نہیں تھا. کہا جب میں اس کو عطا کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا. تیرا فرض نہیں تھا جب وہ تیرے دروازے پر آیا تو اس کو عطا کرتا. تو آج الحمدللہ مجھے معلوم بھی ہے کہ آپ یہ جو پروگرام ہے بغیر
کسی تفریق کی الحمدللہ ان لوگوں تک ضرورت مند سب نیڈ ہو اس کو ضرورت مند ہو تو اس تک پہنچا رہے ہیں. تو یہی کام الحمدللہ کرنا چاہیے اور یہ ہمارے بزرگوں کی بھی یہ لیگیسی ہے اور اسی کے ذریعے وہ ہمارے قریب آتے ہیں. جی بہت خوبصورت. اور یقینی طور پہ احساس فاؤنڈیشن ذات، مذہب، ان تمام چیزوں کی تفریق سے، تفرقے سے اور ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر صرف انسانیت کے نام پر خدمت کا یہ فریضہ سر انجام دے رہا ہے. اور جس طرح سے علامہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے بچے بھی اس وقت بہت متحرک ہیں، یقیناً یہ بات انتہائی حوصلہ افزا ہے کہ ہماری زندہ نسل، ہماری نسل نو نے اس کار خیر کا بیڑا اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھا لیا ہے. یہ ملک اسی لیے بنا تھا، یہ نظریاتی ملک ہے، اسلامی، ہم اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں. یہ ایک نظریے کے تحت وجود میں آیا تھا. اس ملک کے قیام کی جو بنیادی وجہ تھی وہ نظریہ تھا. اور آج ہمیں اس بات کی بے حد خوشی ہے کہ پاکستان کی یہ زندہ نسل یہ اپنی نظریاتی سرحدوں کی محافظ بنی کھڑی ہے. انشاءاللہ کبھی ضرورت پڑی تو یہ جغرافیائی سرحدوں کی محافظ بن کر بھی کھڑی ہوگی. ندیم شیخ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اور خواتین کا کردار ہم اس میں یقینی طور پہ نگلیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انگریزی کہاوت ہے کہ چینج ود ان، جو تبدیلی کا عمل ہے وہ اندر سے شروع ہوتا ہے. اور گھر کا جو معاملہ ہے اس میں دسترس خواتین کی ہے اور خواتین نے بھی اس کا بڑا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور وہ اپنے گھر کے مردوں کو یہ تحریک دے رہی ہیں کہ وہ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں اور ایک ماحول گھر کے اندر بھی بنا ہوا ہے. تو ہم خواتین کے کردار کو اس صورتحال میں کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سر گھریلو خواتین کا یہ عالم ہے، جن جن گھروں سے میرا واسطہ ہے، جن لوگوں سے میرا بہت وسیع لوگوں سے رابطہ ہے، کاروباری حضراتوں سے، لوگ اپنے خواتین اپنے زیور رکھوا رہی ہیں، لوگ اپنے زیور جمع کرا رہی ہیں، چوڑیاں اتار رہی ہیں. یہ 1965 کا جذبہ اس وقت، میں یہ منظر میں پیدا نہیں ہوا تھا لیکن میں نے سنا تھا کہ لوگوں نے اپنی اپنی تمام چیزیں پیش کر دی تھی. اب آ گیا، میں نے پہلے بھی آپ سے بار بار ذکر کیا، اسسٹنٹ کمشنر لیول ہو، ایس ایس پی لیول ہو، ڈی سی لیول ہو، تحصیلدار لیول ہو، پٹواری لیول ہو، ہر لیول پر کام ہو رہا ہے. میں نے کہا کہ تنقید اب نہیں کرنی. اور کل کمشنر کراچی اقبال میمن صاحب کی اہلیہ نے اپنے گھر پہ تمام خواتین کو اکٹھا کیا. یہ بہت اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ میری مثال میرے سامنے ہے. تو ہمارے کمشنر صاحب کی وائف نے خواتین کو اکٹھا کیا اور خواتین کے ذمہ کام، عجیب کام دیا کہ جتنی بہنیں ان کی دوست ہیں وہ ان کے گھر میں پلوز، تکیے سی رہی ہیں. تو یہ جذبہ ایسا تھا کہ جو ہر آنکھ کا شکار تھی. بات تکیے کی نہیں تھی، بات انہوں نے سب کو کام میں لگا دیا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم 500 تکیے تو سی سکتے ہیں. تو یہ بھی جذبہ بہت بڑا خواتین کا ہے، بچوں کا ہے. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے گھر کے پاکٹ منی سے بچے نکال کے، اور آپ دیکھیں مانگ کیا رہے ہیں وہ لوگ. آپ سے نہ بریانی مانگ رہے ہیں، نہ قورمے مانگ رہے ہیں، خشک چیزیں مانگ رہے ہیں آپ سے، چنے مانگ رہے ہیں، آپ سے بسکٹ بول رہے ہیں. اور مانگ بھی کیسے سکتے ہیں، آپ کی رسائی نہیں ہے. پھر سلام ہے پاک فوج کو، پاکستان رینجرز کو، اور جس طریقے سے ایمرجنسی فلڈ اپیل پہ احساس کام کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں پاک فضائیہ نے اسپیشل اسکواڈز رکھے ہیں، آپ ان کی ڈاکومنٹری دیکھیں. آپ دیکھیں کہ کل پرسوں 3 دن سے میں مسلسل مانیٹرنگ کر رہا ہوں کہ پاک فضائی کے خصوصی طیارے، خصوصی ہیلی کاپٹرز، خصوصی طیاروں کے ذریعے مدد ہو رہی ہے. اور تمام فلاحی ادارے، دیکھیں میں بہت سارے نام رہ جاتے ہیں تو میں نام نہیں لے رہا. اب میں جس پلیٹ فارم کے اندر دیکھ رہا ہوں تو میں تو یہاں جذبہ دیکھ رہا ہوں. ایئر وائی کی تمام ٹیمز، کیمرہ مین سے لے کے آپ کے چیف پروڈیوسر تک، آنر سے لے کے سویپر تک، سب اپنے اپنے فلڈ میں جمع کرا رہے ہیں. تو خواتین کا تو بہت بڑا کردار ہے اور اس کو آپ نیگلیکٹ نہیں کر سکتے. خواتین وکلا کا میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، جب پہلا سیلاب کا خبر آئی بلوچستان میں تو ہماری کراچی بار کی ایک خاتون ایڈوکیٹ، بلوچ ایڈوکیٹ تھی، انہوں نے پہلا امدادی کیمپ بھجوایا اور پہلا جو کیمپ تھا وہ کراچی سے وکلا خواتین نے بھیجا. تو بات یہ کہ پورے پاکستان کی ڈسٹرکٹ بار متحرک ہیں، کراچی سے لے کے خیبر تک ایک ہی آواز ہے. اچھا کچھ شہروں کے نام رہ جاتے ہیں، پنجاب کے بہت سارے علاقے متاثر ہیں، راجن پور سے لے کے آگے تک لوگ متاثر ہیں. اچھا جذبہ بہت زیادہ ہے، جہاں زیادہ نقصان ہوا ہے تو سب کی توجہ وہاں کی طرف ہے. تو اور کہیں سے گلہ نہیں آ رہا، شکایت نہیں آ رہا. جہاں شکایتیں آ رہی ہیں کوئی سیاسی خلا ہو سکتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا. ندیم شیخ صاحب اس میں اگر خواتین اور بچوں کا کردار پرٹیکولرلی بات کی جائے تو یہ تو ہمارے لیے ایک آئی اوپنر بھی ہے، چونکہ وہ اگر اپنی پاکٹ منی دے رہے ہیں تو پاکٹ منی ان کی وہ چیز ہے جو ان کا کل اثاثہ ہے.
وہ اپنا کل اثاثہ ڈونیٹ کر رہے ہیں, خواتین اپنا کل اثاثہ ڈونیٹ کر رہی ہیں. ہم سے تو کل اثاثہ نہیں مانگا جا رہا, ہم سے تو بہت تھوڑا مانگا جا رہا ہے. اپنی آمدنی کا اگر ہم 1 سے 2%, 4%, 5% ہی ڈونیٹ کر دیں تمام لوگ, دیکھنے والے لوگ اور ہم اور آپ, تب یہ بھی کافی ہوگا. تو یہ بچے اور یہ خواتین تو اس وقت یوں سمجھ لیں کہ ہمارا حوصلہ بندھائے کھڑے ہیں. اچھا, کچھ میں چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب کی موجودگی میں. علماء کرام کے میں مدارس میں گیا ہوں, بڑے بڑے مدارس میں علماء کے جو بچے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو بیچارے خود اتنے مجبور ہیں, ان بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کریکشن کے کاموں میں لگے. تو ہم مدرسوں کے بچوں کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. میں نے تمام مدارس کے بچوں کو دیکھا کہ وہ متحرک ہیں, ان کی آنکھ میں ایک آنسو ہے, تو اس کی جو نمی ہے اس کو بھی ہمیں ماننا چاہیے. پھر 3-4 بڑے اداروں کے نام رہ جاتے ہیں. پاکستان کے سب سے بڑے ادارے ہیں پاکستان کی فارما انڈسٹری. جی ملینز روپیز کی انہوں نے گرانٹ دیے, اپنی ادویات کے دروازے کھول دیے. اسی طرح جتنی بھی فیکٹری, آٹے کی مل والے, پاکستان فلور مل ایسوسی ایشن, میری ان کے چیئرمین سے بات چیت ہوئی. میں کہا سر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں وی آر دا اسٹینڈ بائی. ہمیں ڈی جی رینجرز نے اسٹینڈ رکھا ہوا ہے, بڑی بات ہے. کہہ رہے ہیں ہماری بوریاں, ہماری تمام چیزیں, کیونکہ گندم جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوتا, آٹا خراب ہو جاتا ہے, یہ ایک نیچر ہے. تو کہہ لیں کہ ہماری بوریاں, ہمیں صرف ایک اشارہ چاہیے, ہم اپنی جان نچھاور کریں گے. تو اس قوم کی لوگوں کو سلام ہے. آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب, ان کی پوری کیبنٹ, تمام لوگ کام کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے چینل کے توسط سے ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے. اور آپ نے خود ایک بات کی, خواتین میں نرسز اسٹاف, پیرامیڈک اسٹاف, خواتین ڈاکٹرز کا احساس. تو یہ احساس اپیل میں سمجھتا ہوں ہائی لائٹ ہونی چاہیے. جی, بس ہماری کوشش ناظرین یہی ہے تمام دیکھنے والوں تک کہ کوئی رہ نہ جائے. آج اگر یہ وقت, انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا, اور جب یہ وقت گزر جائے گا تب ہمارے دل میں یہ خلش باقی نہ رہ جائے کہ کاش اس مشکل کے وقت میں ہم بھی اپنے بھائی بہنوں کا سہارا بن جاتے. یہ وقت تقاضا کر رہا ہے, اور یہ ہماری انر ریہیبلیٹیشن کے لیے بھی یہ وقت بہت اہم کردار ادا کرے گا. اگر ہمارے اندر آج یہ ایثار کا جذبہ, یہ مشکل وقت ہی ہوتے ہیں جو انسان کو کبھی تبدیل کر دیتے ہیں, انسان کو کبھی سیدھی راہ پر ڈال دیتے ہیں, تو یہ اس وقت کو ایک اپرچونٹی کے طور پر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم آج تک اپنی زندگی اگر غفلت میں گزارتے رہے ہیں اور ان حوالوں سے صرف نظر کرتے رہے ہیں, تو آج ہمیں واپس پلٹنا ہے. آج ہمیں ان محروم طبقات کی آواز پر لبیک کہنا ہے. آج ہمیں ان پریشانیوں کا شکار بھائی بہنوں کا سہارا بننا ہے. اور کیا پتہ, کون جانے کہ آج ہی ہم اگر ان کا سہارا بن جاتے ہیں, ان کی مشکل کے اس گھڑی میں ان کا ساتھ دینے پر ہم آمادہ ہو جاتے ہیں, تو کیا پتہ ہماری آگے آنے والی زندگی اس حوالے سے تبدیل ہو جائے کہ ہمارے دل میں ہمیشہ ان پریشان حال لوگوں کا درد ہمارے دل میں سما جائے. اور اگر یہ درد, یہ کرب, یہ تکلیف ہم اپنے دل میں محسوس کرنا شروع کر دیں آنے والی زندگی کے لیے, تو آپ سوچیں کہ ہم کتنی مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں, کہ ہمیں یہ اطمینان ہوگا کہ ہم دنیا میں آئے اور جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے اسے ہم نے صرف اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. انسان خود غرض نہیں ہو سکتا, صرف اپنے لیے زندہ نہیں رہ سکتا, انسان انسانیت کے لیے زندہ رہتا ہے. تو یہ آنے والے وقت کے لیے ہمارے لیے بھی انشاءاللہ ایک لائف چینجنگ چیز بن سکتی ہے. تو بس میری درخواست تمام دیکھنے والوں سے یہی ہے کہ کوئی بھی طبقہ, کوئی بھی شخص اس چیز سے محروم نہ رہ جائے. جس کی جو حیثیت ہے وہ آگے بڑھے. کوئی مالی طور پر کر سکتا ہے, مالی طور پر کرے, کوئی عملی طور پر کر سکتا ہے, اپنا وقت دے سکتا ہے, کہیں پہ والنٹیئر اپنا وقت کر سکتے ہیں. جس بھی شعبے میں آپ کر سکتے ہیں آپ کریں, بس محروم کوئی نہ رہ جائے, کوئی اس کام میں ہاتھ بٹانے سے رہ نہ جائے. یہ ہماری درخواست ہے احساس فاؤنڈیشن کی. تفصیلات اسکرین پر موجود ہیں کہ $185 یا پھر 150 UK پاؤنڈز کے ساتھ آپ ہمارے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کی دی گئی اس رقم سے ہم ان لوگوں کو بنیادی طور پر ابھی 3 چیزیں پہنچا رہے ہیں, جس میں ایک ٹینٹ ہے جو 5 سے 6 افراد کے رہنے کے لیے کافی ہے, ایک راشن کا بیگ ہے جس میں 8 سے 10 افراد کے لیے تقریباً 15 دنوں کا راشن موجود ہے, اور اس میں 2 مچھردانیاں ہیں جس میں ایک مچھردانی میں تقریباً 2 سے 3 افراد سو سکتے ہیں. تو 5 سے 6 افراد کے لیے مچھردانیاں کافی ہیں. تو یہ 3 چیزوں کا ایک پیکج احساس فاؤنڈیشن نے بنایا ہے, جس میں ٹینٹ شامل ہے, مچھردانیاں شامل ہیں, اور راشن کا ایک بیگ شامل ہے. پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. علامہ سعد خان صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ہم نے بچوں کے حوالے سے بات کی, طلباء کے حوالے سے بات کی, خواتین کے حوالے سے بات کی, نوجوانوں کے حوالے سے بات کی, تو بزرگ بھی مطلب ہم ان کی سرپرستی آپ یوں کہہ لیجئے کہ ہم کام کرتے ہیں. تو آپ نے ان کے معاملات کو کیسے دیکھا؟ آپ کی آبزرویشن میں, آپ کے ایکسپیرینس میں ہمارے بزرگوں کا کیا کردار ہے اس وقت میں؟ جی بالکل, ہم نے ہر اس ایکسپیکٹ آف لائف کو, خواتین ہوں, بچے ہوں, بزرگ ہوں, ہم تمام کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے احساس ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان پاکستانی
چاہے پاکستان سے باہر ہو یا پاکستان کے اندر ہو، کوئی بھی ایسا نہیں جو اس وقت میدان عمل میں نہ ہو، جی کوئی بھی ایسا نہیں جو ان کی تکلیف کو محسوس نہ کر رہا ہو. لیکن میں ادھر ایک بات ضرور کہوں گا، ہمارے یہاں ایک نیا ٹرینڈ، ہم ٹرینڈ فالوور جی ہمارے یہاں ایک نیا بھیڑ trend چال، ہاں وہ گو ود دا فلو والے لوگ ہیں ہم لوگ. بہت ٹائم سے ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوا تھا کہ میں جب مر جاؤں تو میری ساری رقم ادھر دے دینا، میں جب مر جاؤں تو میری ساری رقم ادھر دے دینا. اس حوالے سے میں ضرور اس پلیٹ فارم کے بات کروں گا. دیکھیں، زکوٰۃ، عطیات، مدد تب ہوتی ہے جب اس کی ضرورت ہو. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول، انہوں نے ایک عرض کی، یا رسول اللہ، جب میرا انتقال ہو جائے، میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں، تو میرے کھجور میں جتنے باغ ہیں، اس کی جتنی کھجور ہے، اس سب کو آپ ہدیہ کر دیں. اور ان کی شرط یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے کر دیں تو کیا بات ہوگی. تو وہ اس دنیا فانی سے جب کوچ فرما گئے صحابی رسول، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے ساتھ آئے اور اس باغ کے اندر گئے اور تمام کھجوریں جمع کی جس طرح ان کی وصیت تھی اور تمام صحابہ کو دے دی. جب واپسی میں آ رہے تھے تو ایک کھجور کی گٹلی جو بالکل چوسی ہوئی، جس کسی کام کی، وہ پڑی ہوئی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے وہ اٹھائی اور کہا کہ ابو بکر و عمر، تمہیں معلوم ہے اگر وہ اپنی حیات میں اللہ کے راستے میں یہ بھی دے دیتا تو وہ اس تمام سے بہتر تھا. خوبصورت. اپنی حیات میں. تو بات یہ ہے، ہمارے بزرگ جو ہیں آج کل اور آج کی سچویشن میں، ہم بہت سارے سوچتے ہیں کہ اس دنیا میں جانے کے بعد کر دیں. یقین کریں ایسا موقع دوبارہ نہیں آئے گا. اگر ہم اس وقت اس کام میں ہم ہاتھ نہیں بٹا سکے، آگے آنے والا دور آئے گا، ہم پوری زندگی سوچیں گے اس وقت مال بھی تھا، مال نہیں بھی تھا، اتنا تھا کہ میں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا. ایسے نہیں کہ میں اس وقت، ایک تو یہ ہے کہ ایک تو پوچھ گچھ ہوگی، ایک آپ کے اندر کا بھی مفتی ہے، وہ ضمیر آپ کو رات کو سونے نہیں دے گا. تو ہمارے جو بزرگ ہیں، میں اس حوالے سے یہی کہوں گا کہ وہ ہماری سرپرستی فرماتے ہیں. یہ بچوں کے اندر یا خواتین کے اندر آپ جو جذبہ دیکھ رہے ہیں، یہ الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی وہی تربیت ہے جو ریفلیکٹ ہو رہی ہے، جو آگے بڑھ رہی ہے. جی بالکل ٹھیک. اور یقینی طور پہ بزرگ کسی معاشرے میں، مطلب ان کی رہنمائی اور ان کی زیر سرپرستی ہی ہم چیزیں جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ان کی رہنمائی میں ہی کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ چاہے وہ بچے ہوں، خواتین ہوں، نوجوان ہوں، طلباء ہوں، علماء کرام ہوں، زندگی کے جس بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں اور ان پریشان حال لوگوں کی دادرسی کا کچھ سبب پیدا کرنے کی اپنے تئیں کوشش کریں. ناظرین، پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں گے اور اس کے لیے میں گزارش کروں گا دانیال شیخ صاحب سے کہ وہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. اے شاہ شہزی جا لے خبر، اے شافع شہزی جا لے خبر، لے خبر میری للہ لے خبر، للہ لے خبر میری للہ لے خبر. دریا کا جوش نانا بیڑا نانا خدا، دریا کا جوش نانا کہاں ہے میرے شاہ
لے خبر میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر پہنچے بیٹھے سرے راہ لے خبر ان کی جو تھک بیٹھے سرے راہ لے خبر مانا سخت مجرموں ناکار ہے رضا مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے رضا بندائے درگاہ لے خبر تیرا ہی تو ہے بندائے درگاہ لے خبر لا لے خبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. موقع کی مناسبت سے اور بہت ہی خوبصورت کلام دعائیہ کلام پیش کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. علامہ سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گا. اور ہم اپنی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا بہت کسمہ پوسی کے عالم میں زندگی گزارنے کے باوجود جو ان کی سخاوت تھی وہ قابل تقلید ہے ہمارے لیے. اور ہم تو شاید اس کے نقش پا تک بھی نہ پہنچ پائیں. اگر ہم اس کا عشر عشیر بھی اپنا لیں تو آج کے وقت کے لیے وہی کافی ہوگا. کبھی ہم سنتے ہیں کہ فاطمۃ الزہرا کے گھر پر کھانے کو خود کچھ نہیں تھا اور 3 دن کی بھوک اور 3 دن کی پیاس تھی. کوئی مانگنے والا آتا ہے تو اسے نواز دیتے ہیں. کبھی عثمان غنی کا کوئی واقعہ. میں چاہوں گا کہ صحابہ کرام کی زندگی سے اس طرح کا کوئی واقعہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہمیں بھی اس بات کی تحریک ملے کہ ہمارے اجداد کا طریقہ کیا تھا اور آج کا وقت ہم سے تقاضا کیا کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے چند واقعات پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے وہ واقعہ پیش کرتا ہوں اور میں جاتا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی جانب. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک شخص بہت بھوکا پیاسا آیا اور دیکھا کہ ایک شخص ایک روٹی کے ساتھ پانی کے ساتھ ایک روٹی تناول فرما رہے ہیں اور وہ ان کے ساتھ آ کر بیٹھے. کہا کہ تم کھانا کھانے چاہتے ہو؟ کہا ہاں. میں تو سادی روٹی اور پانی کھا رہا ہوں. تم سامنے وہ گھر جاؤ. وہ گھر جو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہاں جاؤ. وہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آتا. تو وہ جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہاں دسترخوان لگتا ہے. جو بھی وہاں سب سے اعلیٰ موجود ہوتا ہے ان کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. امام حسن خود پیش فرماتے ہیں جب وہ شخص سب کچھ کھا لیتا ہے تو ایک روٹی چھپاتا تو نہیں, اپنے پاس رکھنے کی نیت سے رکھتا ہے. تو امام حسن پوچھتے ہیں کیا ہوا, کیا پیٹ نہیں بھرا؟ میں اور پلیٹ کے اندر ڈال دوں؟ فرمائے نہیں میرا پیٹ بھر گیا ہے,
ایک شخص تھا مجھے راستے میں ملا تھا اللہ۔ جس نے اس گھر کی نشاندہی کرائی تھی، وہ بھوکا پیاسا تھا، اس نے پانی کے ساتھ وہ روٹی کھا رہا تھا، میرا دل تھا کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا تو میں بھی سبب بن جاؤں۔ تو کہا وہ شخص کیسا دکھتا تھا؟ فرمایا آپ سے بڑی تشبیہ ملتی ہے اس شخص کی۔ کہا ہاں وہی تو میرا والد ہے، اسی کا تو یہ گھر ہے، اس کا نام مولا علی شیر خدا ہے، سبحان جو اللہ۔ خود پانی کے ساتھ روٹی تناول فرما رہے ہیں، لیکن ان کے گھر سے کتنے لوگ، وہ کہتے ہیں نا یہ چکی زہرا کی چل رہی ہے اور جس کا لنگر ابھی تک ہم کھا رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج تک اس گھرانے کا چکی چلتی ہے اور ہم لوگ اس سے کھانا کھاتے ہیں۔ غزوہ تبوک کی ایک مثال آپ کو دے دوں۔ غزوہ تبوک آپ کو معلوم ہے اس وقت گرمی کا عالم تھا اور قحط سالی کا عالم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو فرمایا کہ اپنے اپنے گھر سے کچھ مال لے آئیں تاکہ مدد ہو جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا تمام مال جمع کرتے ہیں اور اس کا آدھا کرتے ہیں، آدھا اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑ کر آدھا بارگاہ رسالت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو رسول اللہ پوچھتے ہیں عمر کیا لائے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ گھر کا جتنا مال تھا وہ میں سب لے آیا ہوں۔ اب حضرت عمر سائڈ پہ کھڑے ہو کر ایک دل میں ایک اشتیاق ہے کہ دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر کتنا لاتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، اچھا سوال کو بدل دیا، سوال یہ ہونا چاہیے جیسے عمر کیا لائے ہو، یہاں سوال بدل دیا، فرمایا ابو بکر کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا ابو بکر یہ تو بتاؤ کیا چھوڑ آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں پیچھے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں، گھر میں جتنا مال تھا میں سارا لے آیا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہوئیں اور فرمایا ابو بکر اللہ پوچھتے ہیں تم ان سے راضی تو ہو؟ اللہ فرمایا تم ان سے راضی ہو؟ حضرت ابو بکر رونے لگتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ کو تو تمام راضی کرتے ہیں، میں کیسے اللہ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہاں اقبال فرماتے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ خدا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ سبحان اللہ۔ یہاں رضا پوچھی جاتی ہے حضرت ابو بکر۔ جب آپ اس ہستی کی، جب ہم ان ہستی کی پیروکاری کریں گے، جب ہم ان کے پیروکار بنیں گے، جب ہم اسی ڈگر پہ چلیں گے، آپ دیکھیں وہ اپنے گھر کا تمام تر مال لے آتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں یہ ان کا ایمانی جذبہ تھا، آج ہم ان کی نقل تو کر سکتے ہیں۔ گھر کا تمام مال نہیں مانگ رہے، آپ کے مال کا کچھ حصہ جو آپ سمجھتے ہیں آپ کے لیے شاید وہ کوئی معنی، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ندیم شیخ صاحب موجود ہیں، وہ بھی ایسے بہت سارے لوگ جو ان کے لیے معنی نہ رکھتے ہوں، لیکن ایک ایسے لوگوں کے لیے سال بھر کا راشن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو آج یہ جو قوم ہے، آج یہ جو ہماری مائیں بہنیں ہیں، یہ ان کا آپ آسرا ہیں، اور یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس لیے عطا کیا کہ آپ ان کو دیں، یقیناً۔ اور جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے اس پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ آپ چاہتے ہیں ہمیشہ اللہ کا ہاتھ آپ پر رہے تو آپ ہمیشہ اپنا ہاتھ دینے والا رکھیں۔ بے شک، اور یقیناً یہ صحابہ کرام کی زندگی ہی سے ہمیں واقعات ملتے ہیں، خانوادہ رسول سے ہی ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ مجھے امام زین العابدین کی زندگی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک مرتبہ کھانا تقسیم فرما رہے تھے، کھانا تقسیم کرتے ہوئے ایک شخص آتا ہے اور ان سے وہ جو کھانا تقسیم کر رہے ہوتے ہیں لے کر جانے لگتا ہے، تو ساتھ ہی کھڑا ایک شخص امام زین العابدین سے پوچھتا ہے کہ شاید آپ نے اس شخص کو پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین نے کہا میں اس شخص کو پہچانتا ہوں، یہ وہی ہے جو کربلا کے میدان میں ہمارے خاندان کے مد مقابل تھا، یہ اس کا طریقہ تھا، اس نے وہاں پر جو سلوک کیا یہ اس کا طریقہ تھا، آج یہ ہمارے در پر آیا ہے، یہ آل رسول کا طریقہ ہے کہ در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا۔ تو ہم تو اس گھرانے کے پیروکار، ہم تک جو دین پہنچا ہے وہ اس گھرانے کا صدقہ پہنچا ہے، تو ہمیں تو پیروی اسی گھرانے کی کرنی ہے، اور وہ گھرانہ تو ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ کس طرح سے غریبوں کی داد رسی کرنی ہے، کس طرح سے پریشان حال لوگوں کی داد رسی کرنی ہے۔ ندیم شیخ صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور بس سوال یہی ہے کہ آج کا وقت تقاضا کیا کر رہا ہے؟ ہم واقعات بھی سن رہے ہیں، آل رسول کے واقعات بھی سن رہے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات بھی سن رہے ہیں، پھر ہماری اپنی جسے آپ کہہ لیجئے ریسنٹ پاسٹ، موجودہ تاریخ میں بھی ایسے واقعات بھرے، چاہے وہ خلافت عثمانیہ کا جب زوال تھا 1920 کے آس پاس کا جو وقت تھا، دوسری جنگ عظیم کی تھی، چاہے وہ واقعہ ہو، چاہے جو پاکستان بن رہا تھا 1947 ہو، یا 1965 کی جنگ ہو، 71 کی جنگ ہو، اس طرح کے واقعات ہماری موجودہ تاریخ میں بھی مطلب ہماری موجودہ تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ تو آپ کیا اس میں ایڈ آن کرنا چاہیں گے کہ آج ہمارا کیا اس میں عمل ہونا چاہیے؟ ساری چیزیں بہت اچھی طریقے سے مفتی صاحب نے پیش کی، اور آپ نے بھی بڑا اچھی طریقے سے بات بتائی کہ بات یہ کہ اب جذبات احسار سے آگے بات چلی گئی جی، اور اس حد تک بات چلی گئی کہ اس کو بنتے بنتے بہت ٹائم چاہیے۔ جی، تو یہ ہے کہ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، آپ کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔
اور آغاز اتنا اچھا ہے کہ آپ خود دیکھیں کہ جذبات لوگوں کے کس حد تک آگے چلے گئے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جذبہ جس طریقے سے آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں, مفتی صاحب نے جیسے ڈیفائن کیا, علماء کرام نے ڈیفائن کیا, احساس کے جتنے بھی بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں, فلم تھراپسٹ کا جو بورڈ ہے, مقصد ہے کہ اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ان کو حضور پاک کی اس سنت پہ لے کے چلنا ہے. متاثرین کو ہم نے بانٹنا ضرور ہے, لیکن ان کو کوئی ہنر, ان کے بچوں کی تعلیم, اب ایسی بھی بچیاں ہیں جن کا پوری ماں باپ ڈوب گئے ہیں اور آج تک پتہ نہیں چلا وہ ان کے پیرنٹس کا ہیں. تو ہمیں ان یتیم بچوں کو ریہیبلیشن کی طرف بھی جانا ہے. جس طرح کسی کا جہیز ڈوب رہا ہے, کسی کی مزید چیزیں ڈوب رہی ہیں. یہ بڑا مشکل الفاظ ہیں جو ہم اپنے لفظوں میں نہیں لا سکتے, لیکن اس کے بعد جو کام شروع ہوگا وہ بہت مشکل اور بہت امتحان والا, اور اس کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے کہ ہم ان بچوں کو. اس حوالے سے مزید بھی گفتگو پروگرام میں کرتے ہیں. دانیال بھائی, میں چاہوں گا کہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں شامل کریں. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. شاید اس راہ سے جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے, جب سوانے پہ خورشید قیامت آئے, اپنی زلفوں کے گناہگار سائے رکھنا, اپنی زلفوں کے گناہگار سائے رکھنا. اسی منصب طلبگار ہوں میں بھی آقا, اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا, خاک ہوں میں قدموں سے لگائے رکھنا, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. شاید سراہ سے خالد اپنی پلکوں کو سرے بچھا